بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا نشو و نما کے اصول۔ جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپڈیٹ کی آپ کے پاس چینل پہ موجود ہے، اس میں نشو و نما کے وراثتی اصولوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ لیکن نشو و نما کے جنرل پرنسپلز ہیں اور یہ 7 ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نشو و نما ایک منظم عمل ہے۔ نشو و نما ایک منظم عمل کس طرح سے ہے کہ یہ عمل ایک مخصوص ترتیب اور طریقے کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس میں باقاعدہ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک درجہ بندی ہے اور ایک تسلسل ہے۔ پہلے آپ کے پاس جو ایج گروپ ہے وہ طفولیت کا ہے، اس کے بعد بلوغت ہے، اس کے بعد لڑک پن ہے، لڑک پن کے بعد بلوغت ہے، نوبلوغت ہے۔ یہ سارے سٹیجز جو ہیں ترتیب سے ایک کے بعد دوسرا فالو اپ کرتا ہوا آتا ہے، ایک دم سے درمیان میں سے کوئی سٹیج کبھی بھی نہیں آتا۔ اس کا دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتا ہے اور زندگی کے کسی بھی لمحے میں نہیں رکتا، خواہ انسان سویا ہو یا وہ جاگ رہا ہو، یہ کنٹینیوسلی آن رہتا ہے۔ نمبر 3، نشو و نما ایک ارتقائی عمل ہے۔ اس میں درجہ بندی پائی جاتی ہے۔ مثلا جسمانی نشو و نما میں بچہ پہلے بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا، اس کے بعد چلنا سیکھتا ہے۔ اس کا پہلا لفظ بولنے سے شروع ہو کر گفتگو کی طرف اور جملوں کی طرف جاتا ہے، تو اس میں ارتقاء آتا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ یہ ایک مربوط عمل ہے جس کے تمام پہلو نشو و نما میں جسمانی، جذباتی، ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، معاشرتی، تو یہ سارے پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پہلو کی نشو و نما دوسرے پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے اور کسی ایک نشو و نما میں کوئی پرابلم یا کوئی تکلیف سارے دیگر پہلوؤں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، مختلف بچوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ مثلا اگر ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بچہ اسی کی طرح جسمانی طور پر نہ بڑھ رہا ہو لیکن اس کی ذہنی نشو و نما اس کی نسبت زیادہ ہو۔ اس لیے ایک ہی عمر کے بچوں کی مختلف خصوصیات میں نشو و نما کے لحاظ سے واضح طور پر فرق پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کی دوسرے بچے سے جہاں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، وہاں ایک بچے کی نشو و نما کے اپنے مختلف پہلوؤں کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ایک بچے کی نشو و نما میں جسمانی لحاظ سے تو صحت دکھائی دیتی ہے، وہ صحت مند ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ یا ایک بچہ ذہنی لحاظ سے اس کی نشو و نما ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جسمانی طور پر قد و قامت میں وہ دکھنے میں کمزور لگتا ہے۔ یہی صورت باقی جذباتی اور معاشرتی نشو و نما میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک بچے کے اپنے ہی نشو و نما کے مختلف پہلوؤں میں بھی واضح طور پر فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے اس کا لاسٹ رول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی نشو و نما کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل ایک عام فہم اور عام تجربے میں اور مشاہدے میں آئی ہوئی ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشو و نما ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے، لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کی نسبت پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، اور یہی حال ان کی ذہنی نشو و نما کا ہے، جبکہ لڑکوں کی رفتار ان لڑکیوں کی نسبت کافی مختلف ہوتی ہے، بلکہ بعض پہلو ایسے ہیں جس میں لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں لڑکیوں سے پہلے تیز ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں بعد میں، تو لڑکوں اور لڑکیوں کی یعنی سیکس کے فرق کے لحاظ سے بھی نشو و نما مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی بچے کے اپنے مختلف پہلوؤں میں نشو و نما مختلف ہوتی ہے، ایک بچے کی دوسرے بچے کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، اور نشو و نما کا عمل مربوط ہے، ارتقائی ہے، مسلسل ہے اور منظم عمل ہے۔ اور جیسے کل ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ ماحول اور وراثت میں اگر ہم آہنگی ہو جائے اور تو پھر نشو و نما کے یہ اصول جو ہیں یہ اور زیادہ بہتر انداز سے ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کووڈ-19 کے پیریڈ کے دوران تمام ویڈیوز کے تسلسل کو میں نے برقرار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر وہ ہمارے ایریاز جہاں پر ہمارے سبجیکٹ کے ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، ان اسٹوڈنٹس تک ہم کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں رہیں اور ان کا تعلیمی نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کے کچھ ایسی فرینڈس ہیں، کچھ ایسی آپ کے جانے والے لوگ ہیں جس ایریا میں اس سبجیکٹ کے ٹیچرز نہ ہوں، تو ان تک اس چینل کا لنک پہنچا دیا کریں، ان کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ ان سب کا فائدہ اور میری ایفرٹس جو ہیں وہ فروٹفل ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔